ایک دکاندار تھا، وہ مرغی فروش تھا، مرغیاں ذبح کرتا تھا۔ تو اس کے پاس ایک دن ایک گاہک آیا، تو وہ مرغی ذبح کر کے لے کے آیا۔ اس نے اس دکاندار سے بولا کہ یار اس کے نا پیس بنا دو، گوشت ٹکڑے بنا دو۔ تو اس مرغی فروش نے کہا کہ آپ یہاں رکھ دیں اور آدھے گھنٹے بعد آ کے لے جائیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس علاقے کا جو قاضی تھا نا، وہ آ گیا اس کی دکان پہ۔ اب اس نے مرغی فروش کو کہا کہ یار مجھے مرغی دو۔ تو مرغی فروش نے کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس اس ٹائم تو کوئی مرغی نہیں ہے۔ اس نے کہا جو یہ پڑی ہوئی ہے اس نے کہا کہ یہ پڑی بالکل ہی ہوئی ہے، لیکن یہ مرغی جو ہے نا کسی شخص کی ہے، وہ رکھ کے گیا اس کے پیس کرنے کے لیے، تو وہ آئے گا بھی تو پھر وہ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ یہ مرغی مجھے دے دیں۔ جب وہ آئے تو آپ اس سے سمپلی کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا قاضی صاحب یہ کیا بات ہوئی، مرغی بھلا کیسے اڑ سکتی ہے؟ تو قاضی نے کہا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے کہیں کہ مرغی اڑ گئی ہے، تو زیادہ کیا کرے گا، وہ آپ کو میرے پاس لے آئے گا۔ تو جب میں مرغی لے کے جا رہا ہوں تو مجھے اس کا مسئلے کا حل بھی پتہ ہے۔ دکاندار نے خیر ایسے ہی کیا، قاضی تھا تو اس نے اس کو مرغی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص واپس آیا جس کی مرغی تھی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری مرغی کدھر ہے؟ تو شاپ کیپر نے کہا کہ آپ کی مرغی جو تھی وہ اڑ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے، آج تک یہ ہوا ہی نہیں۔ تو ان کے درمیان تکرار شروع ہوگی۔ آخر تھوڑی دیر بعد جب ان کا جھگڑا بڑھا تو دکاندار نے کہا کہ یار آپ قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کر دے گا، جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے بھی منظور ہے، آپ کو بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ قاضی کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو شخص جھگڑ رہے ہیں۔ ان میں ایک مسلم تھا اور دوسرا جو تھا نا وہ غیر مسلم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں یار ان کو چھڑا دیتے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں۔ تو وہ ان کو چھڑانے لگ پڑے۔ اسی چھڑانے میں ان کا جو جھگڑا ہو رہا تھا، ان کے چھڑانے میں وہ جو مرغی فروش تھا اس کی انگلی لگی اس غیر مسلم کی آنکھ میں اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس پر مقدمہ کریں، تو اس کو لے کے چلتے ہیں قاضی پہ۔ تو اس پہ مقدمے ہو گئے دو، ایک مرغی والا اور دوسرا اس نے جو اس کی غیر مسلم کی آنکھ نکال دی۔ اب ہوا یوں کہ وہ اس کو پکڑ کے لوگ قاضی کے پاس لے کے جا رہے تھے۔ تو اس نے تھوڑی چالاکی کی، دکاندار نے، اس نے اپنے آپ کو چھڑایا اور دوڑ لگا دی۔ جب لوگ اس کے پاس دوڑے تو وہ بھاگ کے نا مسجد میں چلا گیا۔ تو مسجد کے مینار تھا، اس پہ جا کے چڑھ گیا۔ جب مسجد کے مینار پہ جا کے چڑھ گیا تو لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اب تو میں پھر پکڑا جاؤں گا، تو اس نے کیا کیا، اس نے مینار سے چھلانگ لگا دی۔ اب وہ مینار سے جب اس نے چھلانگ لگائی تو بازار سے ایک شخص گزر رہا تھا، بوڑھا آدمی، تو وہ اس کے اوپر گرا۔ جب گرا تو وہ بوڑھا، اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ مرغی فروش تو بچ گیا لیکن بوڑھے کی ڈیتھ ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاس 3 کیس بن گیا، ایک مرغی والا، دوسرا اس نے جو غیر مسلم کی آنکھ نکالی تھی وہ، اور تیسرا جو کیس بنا تھا وہ اس بزرگ کا جو جس کے اوپر اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ آخر انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے وہ پہنچ گئے قاضی کے دربار میں۔ قاضی نے جب دیکھا کہ مرغی فروش کو پکڑ کے لائے تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی بندہ ہے جس سے میں مرغی لے کے آیا ہوں، اور یہ مرغی والے کیس میں میرے پاس آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ 3 کیس ہیں۔ ان کو بتایا کہ ایک مرغی والا ہے، اور ایک اس نے آنکھ غیر مسلم کی نکال دی ہے، اور دوسرا جو ہے پھوڑ دی ہے، اور تیسرا مقدمہ اس پہ یہ ہے کہ اس نے ایک بوڑھے پر چھلانگ لگائی تھی جس کی وجہ سے بوڑھا مر گیا، قتل کا مقدمہ۔ قاضی نے سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک مقدمے میں اس کو بری کر سکتا ہوں، یہ 3 مقدمے لے آیا۔ خیر قاضی تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک ایک کر کے مقدمہ پیش کریں۔ پہلے مرغی والا آیا تو اس نے کہا کہ
آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ قاضی نے پوچھا تو مرغی فروش نے کہا کہ میں نے اس طرح اس کو مرغی دی، تھوڑی دیر بعد میں واپس آیا تو اس نے کہا کہ مرغی اڑ گئی، حالانکہ مرغی تو ذبح ہوئی تھی۔ قاضی نے اس کو پوچھا، اس شخص کو کہا کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتے؟ اس نے کہا رکھتا ہوں، کون نہیں رکھتا، سارے مسلمان رکھتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کٹھی کر کے انسان کو اصل حالت میں نہیں لا سکتا؟ اس نے کہا کہ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو قاضی نے کہا کہ آپ کا مقدمہ حل ہو گیا، جب ایک بوسیدہ ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اصلی حالت میں لا سکتا ہے تو یہ تو پھر مرغی ذبح ہوئی تھی، اس کو زندہ کرنا کون سا مشکل ہے اس کے لیے۔ تو اس بندے نے اپنا مقدمہ واپس لیا تو بات ان کی ختم ہو گئی۔ دوسرا مقدمہ قاضی نے کہا کہ پیش کرو۔ اب جب دوسرا پیش کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ان کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس بندے نے اس کی غیر مسلم کی جو ہے آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اب اس غیر مسلم کو دیکھ کے قاضی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ مسلمان کی جو دیت ہے اور جو غیر مسلم کی دیت ہے ان میں فرق ہے۔ مسلمان اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کا مسلمان دوسرے سے بدلہ اتنا ہی لیا جائے گا جتنا اس نے ظلم کیا ہے، جبکہ غیر مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ہاف بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اس کی دیت جو غیر مسلم کی ہے وہ ہاف ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ آپ ایسا کرو، اس کی جو دوسری آنکھ ہے وہ بھی پھوڑ دو۔ جب آپ دونوں آنکھیں پھوڑ دیں گے تو سمپل سی بات ہے، یہ مسلمان جو ہے یہ غیر مسلم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دے گا تو مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا، 2 کی بجائے 1۔ تو اب وہ غیر مسلم اس چیز پر راضی نہ ہوا، ایک تو بیچارے کی پہلے آنکھ پھوٹ گئی اور اس نے کہا کہ دوسری بھی۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں مقدمہ واپس لیتا ہوں تو میں آپ سے خوش۔ دوسرا مقدمہ بھی نپٹ گیا، وہ بندہ بھی چل لیا۔ اب تیسرا مقدمہ تھا اس پہ قتل کا، جو اس کے بزرگ کے اوپر اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کا بیٹا آ گیا، اس نے کہا کہ قاضی نے کہا کہ دعویٰ پیش کرو۔ اس نے بتایا کہ اس طرح اس نے والد صاحب کے اوپر چھلانگ لگائی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ قاضی نے کہا کہ قتل کا بدلہ تو قتل ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کے والد کے ساتھ ہوا، ایسے ہی بدلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہی مرغی فروش نیچے کھڑا ہوگا اور آپ جو ہیں آپ اسی جگہ مینار پہ چڑھیں گے جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، آپ بھی چھلانگ لگائیں گے اور اس کے اوپر گریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا، مقتول کے بیٹے نے، اس نے کہا کہ قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو پھر میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور یہ شخص دائیں بائیں ہو گیا نیچے سے، پھر قاضی نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے صرف انصاف کرنا، تو جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا اس کا انصاف میں کر رہا ہوں۔ تو یہ تھی کہانی۔ دوستو اس کہانی کو آپ اپنے ملک کی تناظر میں رکھ کر سوچیں، اگر قاضی کو دینے کے لیے آپ کے پاس مرغی ہے نا تو آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کے اوپر جتنے مرضی مقدمات بن جائے قاضی آپ کو بچا لے گا۔ تو یہی جو تناظر ہے، یہ سیاسی منظرنامہ یہ بھی پاکستان کا ہے، اس میں جو طاقتور ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے، یہاں پر جو ملک کا قاضی ہے وہ شراب پکڑ لے تو وہ شہد ثابت ہو جاتی ہے اس کی عدالت میں جا کر۔ اسی طرح بہت سارے مقدمات ہیں جن میں طاقتور جو ہے وہ جرم کرتا ہے اور اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ بدلہ یہ ملتا ہے کہ 3 سال 5 سال ان کے کیس چلتے ہیں، اس کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کے وہ MP صاحب تھے جنہوں نے گاڑی سے ٹکر ماری ایک نوجوان کو، پولیس والے کو، سوری، کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو ٹھیک ہے اس کی، لیکن ویڈیو سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ MP صاحب ہی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی میں فری ہو گئے۔ تو یہ بات ہے پاکستان کا جو قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو اگر آپ قاضی کو خوش کر سکتے ہیں صرف ایک مرغی دے کر تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔